بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ العزیز۔ فہم دین کورس ایپیسوڈ نمبر 1 میں ہم گفتگو کریں گے رحمت الہی کے موضوع پہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ اگر آپ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں اور اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ اگر زمین پہ رکھے جائیں اور آسمان تک پہنچ جائیں اور یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ آپ کے گناہوں سے بھر جائے اور آپ کا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو چکا ہے، تو پھر بھی فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ پھر بھی میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے پیغمبر جب میرے بندے پریشان ہو کے آپ کے پاس آئیں اور گناہوں کی دلدل میں دھنس گئے ہوں اور پریشان ہو کے آ کے پوچھیں کہ یا رسول اللہ بتائیے ہمارا رب کہاں ہے، ہم اپنے رب کو کیسے پکاریں اور وہ ہماری بات کو سنیں، فرمایا کہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے انی فانی قریب، کہ میرے بندو تمہاری شاہ رگ جو ہے یہ اتنی قریب نہیں جتنا میں رب تمہارے قریب ہوں۔ مجھے جہاں بھی پکارو، جب بھی پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور تمہیں عطا بھی کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں اور جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ ہماری دنیا میں ہم اگر کسی کے پاس چلے جائیں ایک دفعہ دو دفعہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار پھر دیکھو مجھ سے کچھ مانگنے آ گیا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں میرے بندو، اگر تم مجھ سے مانگتے ہو تو میں تم سے راضی ہوتا ہوں، اگر مجھ سے نہیں مانگتے تو میں تم سے ناراض ہوتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرا پیغمبر ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اپنے پروردگار سے راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میرے سارے کے سارے امتی جنت میں نہ چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی دلیلیں قرآن پاک کے اندر ہیں، حدیث کے اندر ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ کتنی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا جو غضب ہے اس کے اوپر میری رحمت جو ہے یہ حاوی ہے، میری رحمت بہت زیادہ ہے، میرا غصہ بہت کم ہے۔ میرے بندوں مجھ سے مانگنے والے تو بن جاؤ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنے رب سے دل کھول کے مانگیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ یہ دنیاوی آسمان کے اوپر آ جاتے ہیں اور صبح صبح آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو اپنے رب سے مانگے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، مانگو عزتیں مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، پیسہ مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اولاد مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ہستی کہ جو بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار اور محبت کرتی ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، جو مانگنا ہے مانگو۔ اور آج ہم غفلت کی حالت میں کبھی سو رہے ہوتے ہیں، کبھی غیر اللہ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، جب ہمارا پالنے والا، ہمارا پالنہار، دنیا بنانے والا وہ ہم سے خود کہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج اگر ہمارے علاقے کا ایم پی اے، ایم این اے یا ہمارا وزیر اعظم اگر ہمیں کہے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو انسان کا دل جو اتنا بڑا ہو جاتا ہے، وہ یار وزیر اعظم مجھے کہہ رہا ہے، لیکن یہاں پہ تو اللہ رب العزت کی ذات خود کہہ رہی ہے کہ مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی غفلت کی چادر کو اتار پھینکی اور اپنے پروردگار سے مانگی، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ عزتیں، دولتیں، مال و دولت، اولاد، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مختصر وقت ہے ایک دو بات سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن 2 قسم کے لوگ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت دونوں سے پوچھیں گے بتاؤ یہ گناہ کیے، وہ کہیں گے پروردگار کیے۔ اللہ رب العزت
حکم ہوگا دونوں کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ ایک دو قدم چل کے رک کے پیچھے مڑ کے دیکھے گا، دو قدم چلے گا پھر رک جائے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، دوسرا وہ جہنم کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دے گا۔ اللہ رب العزت کہیں گے دونوں کو بلاؤ۔ جب دونوں کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا پہلے سے کہ بتا تو دو قدم چل کے رک رک کے پیچھے مڑ مڑ کے کیوں دیکھتا تھا؟ وہ کہے گا پروردگار میں نے دنیا کے اندر علماء سے بزرگوں سے سنا ہوا تھا کہ تیری رحمت کے 100 حصے ہیں، صرف ایک حصہ ہے جو تو نے دنیا کے اندر اپنے بندوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جیسا کہ والدین اپنی اولاد سے، بہن بھائیوں سے، بچوں سے، یہ پیار محبت کے جتنے بھی رشتے ہیں یہ تیری رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو تو نے دنیا میں تقسیم کیا ہوا ہے، باقی 99 حصے وہ تو نے کل قیامت کے دن اپنے گناہگار بندوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور میں یہی سوچ رہا تھا، پیچھے مڑ مڑ کے اس لیے دیکھتا تھا کہ وہ تیری رحمت کے 99 حصے کب جوش میں آئیں گے اور میرے بارے میں بھی جنت کا اعلان ہو جائے گا۔ جب اللہ رب العزت دوسرے سے پوچھیں گے کہ بتا جہنم کوئی آرام اور سکون والی جگہ تو نہیں ہے میرے بندے، تو نے جہنم کی طرف دوڑ کیوں لگانا شروع کر دی؟ جہنم میں تو جو سب سے کم عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک انسان کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا اور اس کا سر ہانڈی کی طرح ابل رہا ہوگا، یہ سب سے کم عذاب ہوگا۔ تو وہ کہے گا پروردگار جب میرے بارے میں جہنم کا اعلان ہوا تو میرے دل میں ہے کہ اے بندے تو نے دنیا میں رہتے ہوئے تو اپنے پروردگار کا کوئی ایک کہا بھی نہیں مانا، تو آج پروردگار نے تیرے بارے میں جہنم کا اعلان کیا ہے، کم از کم آج کے دن تو اپنے پروردگار کا کہا مان لے۔ بس یہی بات میرے دل میں آئی اور میں نے خود ہی جہنم کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی اور دونوں کے بارے میں جنت کا اعلان کر دے گی۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کس طرح میری طرف آنے والا بن جائے اور میں اس کو معاف کرنے والا بن جاؤں۔ آخری بات، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا کہ ایک انسان نے قرآن پاک کے اوپر اعراب لگائے، اس نے صحابہ کرام بہت ساروں کو شہید بھی کیا، اور جب وہ فوت ہونے لگا تو اس کی ماں اس کا سر اپنی گود کے اندر رکھ کر رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے بچے تیرا کیا بنے گا؟ وہ کہنے لگا کہ اے میری ماں بتا کہ اگر میرا فیصلہ تیرے ہاتھ میں اللہ رب العزت رکھ دے کہ اپنے بچے کے ساتھ جو کرنا چاہو کرو، اس کو معاف کر دو یا اس کو سزا دے دو، تو آپ کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگی تو میں تو کبھی بھی یہ برداشت بھی نہیں کروں گی کہ میرے بیٹے کو گرم ہوا بھی لگے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ تو مجھ سے ایک ماں جتنا پیار کرتی ہو، ایک ماں ہو، تو وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ تو مجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ مجھے آگ میں ڈال دے؟ تو اللہ رب العزت کی رحمت اتنی ہے اور اتنا یقین ہونا چاہیے انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہر روز رمضان 27 رمضان تک ہم اسی طرح مختصر سا ایک ایپیسوڈ بنایا کریں گے، تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی دیکھیں اور آگے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔